أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، میں ایک تعزیت کے تعلق سے یہاں آیا، اور آدمی جس چیز کو لے کر چلے وہ اس کے ذہن سے جلدی سے محو نہیں ہوتی ہے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جانے کے لیے، ایک لائن سے دوسری لائن کی طرف آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ وہاں سے دفن کے بعد جیسے باہر نکلے تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یاد کر رہے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جن سے تم کو محبت ہو ان کو بتا دیا کرو۔ مجھے اللہ کے احسان سے ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کرے، ہمارا ان کے ساتھ حشر ہو۔ قرآن میں کہا کہ لوگ وہاں آپس میں ملیں گے، دنیا کے تذکرے کریں گے، نافرمان بھی ملیں گے۔ نافرمان کیسے ملیں گے؟ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ فرمایا یہ نافرمانوں کا حال ہے۔ محشر کے میدان میں ان سے کہا جائے گا چلو جہنم کی طرف، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو راستہ دکھاؤ، اور وہ راستہ دکھاؤ جو سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، کہیں راستے میں پھسل نہ جائیں۔ جب یہ چل پڑیں گے تو دوسرا حکم آئے گا، سارا قافلہ رواں دواں ہے، بیچ میں حکم آیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ روکا گیا، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں قسمیں کھاتے تھے، ہم تمہارے لیے مر جائیں گے، ہم تمہارے لیے ایسا کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ بل انتم مسلمون مستسلمون، آج تو سب کی گردنیں نیچے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ جو پست قسم کے ہوتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور وہ دوسروں کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں، تو ان کا جھگڑا لگ جائے گا۔ ان کے جھگڑے کو قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا، اور سورہ صاد میں تو اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا بالکل ایسے ہی جھگڑا لگے گا، میں جھگڑا لگ جائے گا۔ پیچھے والے کہیں گے کم بختو تمہارے پیچھے چلتے تھے، کچھ تو مدد کرو۔ آگے والے کہیں گے ہمارے پیچھے کہاں چلتے تھے، تم خود گمراہ تھے۔ یہ کہیں گے کم بختو نانا بل انتم تاتوننا عن یمین، تم ہمارے پاس آتے تھے، کبھی نیکی کا راستہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نیکی کا ہے، اور تھا یہ برائی کا، کبھی طاقت سے آتے تھے اور ہمیں مجبور کرتے تھے۔ بس یہی دھکے مکے پہنچ گئے جہنم میں۔ فرعون کے لیے کہا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے، اور لوگوں کو اپنی قوم کو کہے گا آ جاؤ میرے پیچھے۔ یقدم القوم، اپنے قوم کا مقدم ہوگا، قیادت کرے گا، فاوردہم النار، ان کو جہنم میں لے کے ٹھوک دے گا۔ بئس الورد المورود، اوہ کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ لایا، کتنا برا مقام ہے جہاں یہ لایا۔ آپ اس میں جھگڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے خدایا انہوں نے گمراہ کیا، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ کم بخت جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ فآتہم ضعفا من العذاب، تو ان کو ڈبل عذاب دے خدایا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو جواب کیا ملے گا؟ فرمایا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، سب کو ڈبل ملے گا، ان کو بھی ڈبل ملے گا، تم کو بھی ملے گا۔ ان کو اس لیے ملے گا کہ یہ خود تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، اور تمہیں اس لیے ملے گا کہ تم نے میری کتاب نہیں پڑھی، تم نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، اور ان کی بات مانتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی، اے میرے مالک میں نے ان کو بہت سمجھایا، کون سا طریقہ ہے جو چھوڑا سمجھانے کا، مگر انہوں نے میری نہیں مانی بلکہ مانی کس کی؟ ان مقدموں کی، ان وڈیروں کی، ان لیڈروں کی، لم یزدہم الا خسارا، جنہوں نے نقصان کے سوا ان کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے ان سے لیا مگر یہ انہیں کی مانتے رہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ دوسرا ہے جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، جن کو اعمال نصیب کیے، اور اللہ جانتا ہے کس کی بات اس کے ہاں قبول ہو، امید لگا کر سب بیٹھے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ دوسرا طبقہ ہے، وہ بھی آپس میں ملیں گے اور دنیا کی باتیں یاد کریں گے اور پھر دنیا کے تذکرے کریں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا اور جنت میں پہنچ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہنے لگے ہم دنیا میں بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے، سجدوں میں روتے تھے، نمازوں میں روتے تھے کہ اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، وہاں کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنا۔ اللہ نے ان دونوں کو قبول کر لیا، وہ آنسو قبول ہو گئے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، مالک الملک نے ہم پر احسان کیا، من اللہ، اس نے احسان کیا۔ ہماری نیکیاں کیا تھی، ہمارے اعمال ہی کیا تھے کہ جن کے صلے میں اس سے کچھ مانگتے، ہاں اس نے کرم کیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس نے احسان کیا اور ہمیں جھلسانے والے اس عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دوستی کو قبول فرمائے۔ فَمَنَا رَخِ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آج دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، إِلَّا الْمُتَّقُونَ، بس پرہیزگار ہیں، ان کی آپس میں دشمنی نہیں، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے اور آپس میں ملیں گے، دنیا کے تذکرے کریں گے۔ ایک آدمی تو کہے گا کہ ہماری تو دوستی تھی ایمان والوں سے، ایک ایسا بھی بے ایمان تھا وہ مجھے ملتا رہتا تھا، ہماری مذاق اڑاتا تھا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھ بیٹھنے والا تھا، پاس رہنے والا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا، جب جنت جہنم کا تذکرہ آتا تھا، محشر کا تذکرہ آتا تھا، وہ کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی سچ مانتا ہے ان باتوں پہ؟ تو پرانی باتیں ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی ان کو سچ مانتا ہے؟ پروردگار فرمائے گا دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے؟ عرض کریں گے دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا فَاطَّلَعَ، اور جہاں کر دیکھو، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، دیکھا جہاں کر وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہوگی کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کروڑوں میل کا فاصلہ، مگر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِي، وہ کہے گا کم بخت تو میرا بھی بیڑا غرق کرنے والا تھا۔ بات دور نکل گئی، میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا پیغام ملا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں، فوراً وہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دوستی کو قائم رکھے اور آخرت میں کام آنے والی بنائے۔ جن چیزوں سے قیامت کے دن میں امید ہے، مجھے لگتا ہے نمازوں سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، صدقے سے بڑھ کر، سب چیزوں سے بڑھ کر ایمان والوں کی ایمان کی بنیاد پر آپس میں دوستی ہے، جس کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سب امیدیں ختم ہو جائیں گی، لاسٹ میں ایک امید پھر باقی رہے گی کہ وہ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک طبقہ وہ ہوگا جن کی زبانیں الگ، جن کی تہذیبیں الگ، جن کا کلچر الگ، جن کے علاقے الگ، لیکن صرف آپس میں اس لیے بیٹھتے ہوں گے ایمان کی بنیاد پر، ایمان والے ہیں، بس اور کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کی مجلس قرآن کریم کی مجلس ہے، تو میں نے کہا کہ میرے ذہن سے وہ بات نہیں نکلی، تو اس لیے میں آیت پڑھنا کچھ چاہ رہا تو ذہن میں کچھ دوسری آ رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ذہن ادھر ہے وہی منظر۔ قرآن کریم اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا تعلق نصیب کرے۔
اللہ کی کیسی کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں کسی نعمت کا نام لے کر نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے لیے نام لیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا انسانوں کے اوپر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا کہ ان کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجا جن کی یہ 4 صفتیں ہیں، اور یہ 4 صفتیں بھی اللہ نے اپنے خلیل کی زبان سے جاری کروائی تھی۔ پہلے پارے میں اب معلوم نہیں آپ کا کیا شکل ہے، کس طرح آپ درس قرآن دیتے ہیں، کوئی ترتیب ہے کیا، مجھے تو معلوم نہیں۔ پہلے ہیں اچھا، سبحان اللہ، پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کروائی اور وہاں یہی صفتیں ادا فرمائیں، اور دوسرے پارے میں اس کا دعا کا جواب آیا کئی ہزار سال کے بعد، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا ہوگی دعا قبول ابراہیم علیہ السلام کی، بڑے لمبے عرصے کے بعد دعا قبول آ گیا، وہی 4 صفتیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اوپر اللہ کی وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ میری نعمت ہے، مگر قرآن کریم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت ترجو ان یلقى الیک القرآن ان یلقى الیک الکتاب، آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ قرآن جیسی مقدس کتاب آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نعمت ہے۔ فرماتے ہیں آپ بھی نہیں سوچتے تھے، آپ بھی امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، پھر کیسے دی؟ فرمایا اللہ نے اپنے کرم سے دی، اللہ نے اپنے احسان سے دی، اللہ نے اپنے فضل سے دی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ آگے قرآن پاک کی صفتیں بیان فرمائیں، ہدی ورحمۃ، لوگوں تمہارے پاس تمہارے مالک کا پیغام آ چکا، نصیحت آ چکی، ہدایت نامہ آ چکا، رحمت آ چکی ہے۔ یہ کیسے انسانوں کو ملی؟ فرمایا بس فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اس پر خوشی منانی چاہیے۔ کیسے ملی؟ بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اگر انسان اپنی کوشش سے، انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا تو اس کو قرآن نہ ملتا۔ کیا اللہ کی نعمت ہے، زندوں کو مردوں کو زندہ کرنے والی۔ انسان مر جائے، اللہ کے تعلق ٹوٹ جانے سے ان کے دلوں کو زندہ کر کے پھر ان میں زندگی اور تازگی عطا کرنے والی، اس کا نام ہے قرآن کریم، جس نے عرب جیسی کٹر قوم کو، عرب جیسی سخت مزاج قوم کو جھنجھوڑا، ہلایا، تیار کیا، اور پھر وہ کیسی قوم تیار ہوئی آپ ان کے واقعات پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، کیا کہتے تھے وہ، کہتے وَلِلنَّاسِ فِي مَا كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بس یہی ہمارا کام ہے، اور ہمارا بڑا پن اسی میں ہے کہ ہم پی کر کے چھوڑتے ہیں تو ہمارے بچے ہوئے سے کئی لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں، اور اس نے ہی نہیں کہتے تھے پھر شراب پیتے ہیں، پھر کام کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگجو قوم، ہمارا کام ہے لڑنا، نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہمارا کام ہے گردنیں کاٹنا، اگر دشمن ملے تو سبحان اللہ، اگر نہ ملے تو ہم بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے سائے میں پل کر جو جمع ہوئے، اس کی تربیت سے جو فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد کیسے صحابہ بنے، نقشہ ہی بدل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو 23 سالہ پہلی تاریخ تھی، شاید یہ وہ انسان ہی نہیں تھے جن کو 23 سالہ پہلے کی تاریخ تھی، یہ کوئی نئی مخلوق تیار ہوئی، ایک نئی قوم تیار ہوئی، قرآن نے وہ قوم تیار کی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمایا، ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر ایک بات یاد رکھیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ تڑپ کا محتاج ہے۔
کس کو ملتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ حافظ بنتا ہے۔ اس 500 سال کی ہماری تاریخ میں ہمارا جو یہ مولویوں کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، مدرسوں کا، اس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے لیے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا مضبوط حافظے کا کوئی آدمی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میری تحقیق کے مطابق قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ وہ تو کس کو دے گا؟ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اللہ جس کو دیتا ہے، اور دیتا کس کو ہے؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ کس کو ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے وڈیروں کو جمع کیا، بڑے بڑے مالداروں کو، ساہوکاروں کو، آج کل کی زبان میں پڑھے لکھے لوگوں کو۔ آپ ناراض نہ ہوں، عرب کے لوگ پڑھے لکھے تھے، جس کی وہ جہالت کہا قرآن کریم نے، جس کو دور جہالت کہا ہے، جس کو ضلال مبین کہا، وہ دین کی جہالت تھی، ورنہ ان کے یہاں جس کو ہم ان پڑھتا کہتے وہ ان پڑھتا تھوڑی تھی، پڑھتے تھے، لکھتے تھے، شاعر تھے زبردست قسم کے، خطیب بہترین قسم کے تھے، تاجر زبردست قسم کے تھے، ان کو تجارت کے وہ ٹیکٹ آتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آتے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، سب کچھ جانتے تھے، مگر قرآن کریم کہا فی الامیین وآخرین منہم، امیوں میں نبی بھیجا، دین کے اعتبار سے امی ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اس کے لمبے عرصے تک بیچ میں کوئی آیا نہیں تھا، اور قرآن کریم نے بھی جس تعلیم کو ان کو پڑھایا اور جس تعلیم کی ان کو ترغیب دی اور جس کے لیے ان کو کہا کہ بھائی تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تعلیم یہ نہیں تھی ہنر سیکھنا، ہنر تو بہت جانتے تھے، اس دور کے اعتبار سے زبردست ہنر مند تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، گویا وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ پالنے والا کوئی اور ہے، ربک الذی خلق، وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، خلق الانسان من علق، وہ علم پڑھیے جس میں رب کا تعارف ہو۔ ساری دنیا تو یہ کہے کہ مٹیریل اچھا ہوتا ہے تو چیز اچھی بنتی ہے، اس کا تعارف پڑھیے، علق جو ایک بے نطفے سے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے، ایک بیکار مٹیریل سے اشرف المخلوقات کو تیار کرتا ہے۔ اور کس کے کون سا علم ہے؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم پڑھیے جس میں یہ بتایا جائے کہ علم اللہ عطا فرماتا ہے۔ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو سمجھے کہ شاید انہوں نے محنت سے پڑھ لیا، علم بالقلم، قلم سے کوئی نہیں سیکھا، اس نے سکھایا قلم سے، دینے والا وہ ہے، یہ خالی ذرائع ہیں، اور آپ کو بغیر قلم کے وہ دے گا اور اتنا دے گا کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی، ان کا تعلق اپنے مالک سے ٹوٹا تھا، قرآن کریم نے یہی کیا کہ ان کا تعلق اپنے مالک سے جوڑا، اور کیسی مخلوق، کیسی قوم تیار ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پہلے تھے ہی نہیں، کیا کیا ان کو جھنجھوڑا، اس کے مضامین، اس کے انداز ایسا تھا، ہل گئے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے، آپ نے بار پڑھے لکھے ہیں، بار بار سنتے ہوں گے کہ ایک چند آیتیں پڑھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، بس چند آیتیں، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ تو پڑھے لکھے وہ تھے، مگر اس کے باوجود ہدایت کے محتاج تھے، اور اسی کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور اس کو ملتا ہے جس کو تڑپ ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، درس دے رہے تھے، اور ابھی جیسے آپ کا درس ہو رہا ہے نا، ایسے میں کہہ رہا ہوں تو کوئی بیچ میں آئے، السلام علیکم، علمنی ما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے، اس علم میں سے سکھائیے جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے۔ کون تھے یہ؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ بڑی مشکل سے ان لوگوں کو جمع کیا ہے، اور یہ اس شرط کے اوپر آئے تھے کہ آپ کی مجلس میں تب بیٹھیں گے جب آپ کی مجلس میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی غلام نہیں ہوگا، کوئی کمزور طبقے کا آدمی نہیں ہوگا، تب آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ اگر آپ کی مجلس میں ویسے لوگ بیٹھیں گے پھر ہم نہیں آئیں گے آپ کی مجلس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے،
اور آپ بھی سمجھتے تھے کہ اگر یہ سمجھ گئے تو پورا مکہ سمجھ گیا، یہ تو مکھن ہے، پورے مکہ کا نچوڑ ہے، اگر یہ سمجھے تو سب سمجھ گئے۔ لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تشریف لائے، سلام کیا اور عرض کیا کہ اس علم میں سے سکھاؤ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو ناگواری ہوئی، سلام کا جواب آپ نے دیا آہستہ سے، ناگواری کیوں ہوئی؟ گھر کے آدمی تھے، رشتہ دار تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگے؟ برادر نسبتی، برادر اللہ، تو بالکل قریبی آدمی، گھر کے آدمی ہیں، کبھی بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن بیچ میں آ گئے اور پھر اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، اس لیے کہ ان کو تو معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے مجلس میں، وہ تو نابینا ہے، مگر اللہ کی کیا تقسیم ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ آج بھی بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بڑی اہم، بڑی قیمتی مجلس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں قیمتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہیں، اگر یہ سمجھ گئے تو پوری قوم سمجھ گئی۔ اللہ قرآن سے پوچھو نا، کون سمجھے؟ فرمایا جو تڑپ کے ساتھ آئے، وما يدريك لعله يزكى، آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید یہی سدھرے، اور یہی ہوا کہ وہی سدھرے، اور کوئی سدھرا ہی نہیں ان میں سے کسی کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا۔ الذي يسعى، جو دوڑتا ہوا آیا، گرتا پڑتا ہوا آیا، اور وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے 30 مار خان ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ۔ فرمایا جاؤ جاؤ رہنے دو، خدا کا دین ان کا محتاج نہیں ہے، اگر وہ نہیں قبول کریں گے تو ضرورت کیا ہے ان کی؟ کیا میرا دین ان کا محتاج ہے؟ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے مینا اسی کا ہے، جو بڑھ جاتا ہے دینے کے لیے اس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے اس کا انداز۔ آج ضرورت ہے، گزشتہ سال انہی سردیوں کے دنوں کی بات ہے، ہم لوگ بھوپال چلے گئے اجتماع میں، تو واپس آ رہے تھے، بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نوجوان لوگ، بزرگ لوگ سمجھ سکتے ہیں آج دنیا کتنی پیاسی ہے۔ ہم جس کیبن میں اتفاق سے ہمارا ریزرویشن تھا، تو پورا کیبن ہم لوگوں کا تھا، یہ نہیں جو یہاں سے گئے تھے، تو ہمارے ساتھ میں ایک مولوی ڈپارٹمنٹ کا بندہ، ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرے ہمارے ایک ٹھیکیدار ساتھی، ایک انجینئر، ایک ہمارے راج محمد صاحب ایڈمنسٹریٹر جموں، تو یہ سارے ساتھی وہاں اتفاق سے ایک پنڈت جی پہلے سے بیٹھے تھے، اور وہ پنڈت کے بہت اونچے مقام پر تھے اپنے حساب سے، سفید کپڑوں میں، سفید کپڑے سمجھتے ہیں کہ یہ تب پہنے کہ جب سمجھو کہ اب یہ منزلیں پار کر لیں، بڑے اخلاق سے وہ ملے۔ جب ہم لوگ آئے تو ایک دم اٹھے، آئیے آئیے تشریف لائیے، بٹھایا ہمیں۔ اب میں اس کے بعد تلاوت میں لگ گیا نا، اس سے پہلے ہم نے نماز پڑھی، تو جب ہم نے نماز کے لیے تو فوراً سکڑ کر بیٹھ کے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں آپ۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابتدائی وقت میں جب شروع میں آدمی اپنے مالک سے جڑتا ہے تو تب اس کو نماز روزے ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گم ہو جاتا ہے اس کی محبت میں، پھر اس کو نماز وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہمارے ساتھی اس موضوع پر اس سے بات کرنے لگ گئے، تو میں تلاوت کرنے لگا، مگر وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ہمارے ساتھیوں نے تھوڑی ان کو دعوت دی، تھوڑی آخرت کی بات کی، تو انہوں نے فٹافٹ اپنا بیگ کھولا، تو اس میں سے بھگوت گیتا کے کچھ شلوک نکالے، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنائے ہوئے تھے، اوپر وہ سنسکرت میں اس کے شلوک اور نیچے اس کی ٹرانسلیشن ہندی انگلش میں، تو وہ پیش کیا ان کو۔ پھر تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو ٹاٹا کمپنی میں چیف انجینئر ریٹائر ہوئے ہیں، بڑے عہدے سے، اس کے بعد سنیاس اختیار کر لیا، بیچارے پنڈت جی بن گئے۔ تو پلٹ کر ان کو دعوت دینے لگے، اور وہ جیسے وہ آخرت کی باتیں کر رہے تھے تو بھگوت گیتا کی ویسی باتیں اس نے پیش کر دی۔ انہوں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارے بڑوں نے یہ دیکھیے بھگوت گیتا میں یہی ہے۔ تو پھر میں نے تلاوت بند کی، تو میں نے کہا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، پڑھ کر آپ سنا ہوگا، یہ لکھا ہے۔ تو مجھے بات یاد آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی آئے تھے، کیا چیز ہے قرآن کریم، انہوں نے کہا کہ آپ سنا کوئی دعوی نبوت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کتاب ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے۔ آپ نے نہیں کہا اس کو کہ نہیں تمہاری کتاب ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا کیا ہے وہ؟ تو اس نے پڑھ کر سنانی شروع کی، تو اس میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں، کچھ قرآن۔ تو آپ نے فرمایا مگر جو میرے پاس کتاب ہے وہ اس سے بھی زبردست کتاب ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے کچھ قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ احادیث میں مجھے نہیں ابھی تک مل سکا کہ کس مقام سے سنایا، ورنہ دوسرے مقام معلومات ہیں، مثلا جیسے طفیل بن عمر الدوسی مکہ میں آئے تھے، وہ جنہوں نے کانوں میں روئی ڈال دی تھی، مکہ والوں نے کہا کہ سننا ہی نہیں، تو دوپہر تک تو رہے وہ اسی طرح، لیکن دوپہر کو اس نے کہا ثقلتنی امی، تیری ماں تجھے روئے، تو کیسا بیوقوف آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی ہے، تجھے سننا چاہیے، یہ کہتے کیا ہے، سن کر کے فیصلہ کر، تم نے مکہ والوں کے کہنے کے اوپر سننا ہی بند کر دیا، یہ کیسے بیوقوفانہ بات ہے؟ انہوں نے کہا میں سنوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اپنے دولت قضا کی طرف تشریف لے جا چکے تھے، پیچھے پیچھے گئے، آپ کی کنڈی کھڑکھڑائی، آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پورا اپنا واقعہ بتایا کہ اس طرح مکہ والوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بات ہی نہیں سننا، تو آپ کیا سناتے ہیں؟ آپ نے صرف قل هو اللہ پڑھ کر سنائی، اللہ نے اسی کے اوپر ایمان نصیب کر دیا، صرف قل هو اللہ پڑھ کر سنائی۔ کیا قرآن کریم کیا چیز ہے! تو لیکن اس مقام کا مجھے نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے کہاں سے پڑھ کر کے سنایا، لیکن جو آپ نے ان کو سنایا نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پسینہ پسینہ ہو گئے، انہوں نے کہا کتاب تو یہی ہے، باقی تو کتابڑی ہیں، میری تو کتابڑی ہے، وہ اٹھا کے سائڈ رکھ دی۔ تو میں نے ان کی بات سنی، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بھی بہت زبردست باتیں ہیں، البتہ ہمارے پاس ہمارے مالک کی آخری کتاب ہے جو ہمارا مالک بھی اور آپ کا مالک بھی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ پڑھا آدمی سمجھدار ہوشیار، نے کہا آپ بھی سنائیں۔ تو میں نے چند مقامات سے قرآن کریم سنایا، سورہ واقعہ تھوڑی سی سنائی، سورہ نجم تھوڑی سی سنائی، سورہ الحاقہ تھوڑی سی سنائی، اور سورہ طور پر جب میں پہنچا، سورہ طور جبیر بن مطعم نے سنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایمان نہیں لائے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے نا تو یہ کافی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو کچھ لوگ قیدی ہو گئے تھے، تو یہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے گئے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ کافی بعد میں گئے ہیں، تقریباً کوئی 6 سال یا 7ویں سال یہ گئے مدینہ۔ تو جب مدینہ گئے تو وہاں اس وقت میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سورہ طور سنی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اب ہم تو سمجھتے نہیں کیا ہوا۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے جو تلاوت سنی، جب آپ یہاں پہنچے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، جب زمین کب کبائے گی، جب پہاڑ ہلیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے مجھے لگا کہ شاید عذاب آ گیا میرے اوپر، ابھی عذاب آ گیا، گھبرا گئے۔ اور جب آپ دوسرے رکعت میں پہنچے اور اس مقام کی تلاوت کی آپ نے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا، یا تم نے زمین کو پیدا کیا، یا ام خلقوا من غیر شیء، یا تم یوں ہی پیدا ہو گئے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو اپنے مالک کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے کلمہ پڑھ لیا بس، ابھی سلام نہیں پھیرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے ہی مان لے آئے، اور گھبراتے کہتے تھے کہ مجھے لگا شاید عذاب آ گیا، بالکل مجھ پر ہی آنے والا ہے۔ میں نے جو پڑھ کر ان کو سنایا تو میں نے کہا پنڈت جی یہ وہ کتاب تھی جو عرب کے لوگوں کو سنائی، حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے، اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے ہمارے نبی کو ان کے شہر سے نکالا، مگر یہ کتاب ان کو جھنجھوڑتی تھی، اسی سے پھر وہ اللہ کے دین کو مانتے تھے۔ تو پنڈت جی کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ تو ہم کو ہلائے جا رہا ہے، دیکھیے ہم کو تو اس کے جو اصلی جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے، وہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کو تو اس کی ٹرانسلیشن آپ بتا رہے ہو، مگر یہ تو ہم کو ہلائے جا رہا ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے وہ کیسے سمجھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو ایک ایسا آدمی، بڑا سچا آدمی تھا، ہم نے دعوت دی دین کی، اس نے وعدہ کیا پکا کہ میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن صرف اپنے گرو سے ایک مرتبہ اس بارے میں مشورہ کروں گا، صرف اس لیے کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب اس کو ملی نہیں ہے، اگر اس کو ملی ہوتی اس نے ضرور کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو
میرے ساتھ بھی وہ کتاب میرا ذہن بھی منتشر تھا، ایسی بکھری ہوئی باتیں کہہ رہی، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على حبيبك۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو اس شہر کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس شہر کے اندر روشنی آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اندھیروں کے مٹنے کا ذریعہ بنا، روشنی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اے میرے مالک دلوں کو اپنے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مجلس کو، آج کی اس مجلس کو قبول فرما، قیامت کے دن اس طرح اٹھا یتعارفون بینہم، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں اور ہم کہیں کہ ایک دن اللہ کے نام پر بیٹھے تھے، صرف اسی کی محبت میں بیٹھے تھے۔ اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا